بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلایا۔ تیسرے ہفتے تورات دیکھی تو یہی تذکرہ کئی جگہوں پر موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ پس ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت باریش سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ شاید یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر فرمائے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر رو پڑے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلیمان رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس چلا جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخر کار سلیمان رضی اللہ عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب صحابہ رضی اللہ عنہم غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد کا کلمہ کہا، جس سے تمام صحابہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہ و بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میرے سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے دوران دانتوں سے شعاعیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، تو نے جو کچھ بتایا سچ بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ سلیمان، جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہو کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ بھیج دو۔ سلیمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آواز آئی تو حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد و یکتا ہے،
کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر مبارک میں تیرا حبیب ہے۔ جو اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے، اور یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔